ویٹنگ فار گاڈو، ویٹنگ، اور کس کا انتظار؟ گاڈو کا انتظار۔ یہ گاڈو کا انتظار پوری کائنات میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں ان کو کسی نہ کسی گاڈو کا انتظار رہتا ہے۔ گاڈو ہے کیا جس کا انتظار سب کو رہتا ہے؟ کیا یہ کوئی مسیحا ہے جس کا انتظار ہے؟ یہ خوشی ہے جس کا انتظار ہے؟ یا یہ موت ہے جس کا انتظار ہے؟ یہ کوئی ریلیٹیو ہے، رشتہ ہے جس کا انتظار ہے؟ یہ خوشی ہے، یہ کیئر ہے، یہ پیار ہے، یہ کس کا انتظار ہے آخر جو کر رہے ہیں؟ کیا آنے والے اچھے دنوں کا انتظار ہے؟ کیا یہ امید ہے؟ کیا یہ آنے والی جنت کا انتظار ہے؟ آخر یہ انتظار ہے کس کا؟ تو یہ کیا انسان کو اسی انتظار میں زندگی گزار دینی چاہیے، یا اس انتظار کی بجائے خود اپنی زندگی کو مقصد دینا چاہیے، اس کے لیے ایک مشن ہونا چاہیے، اس کو مقصد لے کے؟ تو یہ جو انتظار والی ابسرڈزم ہے، یا انتظار کی جو میننگ لیسنس ہے، انتظار کبھی پورا نہیں ہوتا اس لیے اس کو انتظار کہتے ہیں کہ وہ پورا نہیں ہوتا، تو کیا انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو ایک ڈائمینشن دینے کے لیے انتظار ہی کرتا رہے؟ اپنے سوشل، پولیٹیکل، مورل، ایتھیکل، ریلیجیس، اکنامیکل تمام قسم کے مسائل کے لیے گاڈو کا انتظار کرتا رہے، یا وہ خود سے ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہو؟ تو اگر ہم یہ بات جاننا چاہیں تو اگر ہمیں کہیں پر سیموئل بیکٹ ملے تو ہم اس سے پوچھیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ویٹنگ فار گاڈو کیا ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر ہے اس کی تھیم پر، اس کی سمری پر، اس کے انالیسس پر۔ میں پروفیسر ممتاز علی اور تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے چینل سے، اور یہ آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف، ویٹنگ فار گاڈو کی طرف۔ تو یہ ایک ٹریجائی کمیڈی ہے، 2 ایکٹس میں فرینچ میں لکھی گئی تھی، بعد میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ 20th سینچری کا بہت بڑا کام ہے۔ اب یہ جب شروع ہوتا ہے ایک ان آئیڈینٹیفائڈ اس میں جگہ ہے جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ یہ جگہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کریکٹرز دنیا کے تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جو کریکٹرز ہمیں سب سے پہلے نظر آتے ہیں، ولیڈیمیر اور ایسٹراگان۔ ولیڈیمیر کا دوسرا نام ہے ڈی ڈی، اور ایسٹراگان کو گوگو کہتے ہیں۔ یہ ٹریمپ ہیں، یہ ہوم لیس، جاب لیس پیپل ہیں، اور ایک سنسان جگہ پہ کھڑے ہیں۔ پوچھیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں گاڈو کا انتظار کر رہے ہیں، کرنے کو کچھ نہیں ہے، نتھنگ ٹو بی ڈن۔ ایسٹراگان وہاں بیٹھا ہے سامنے اسٹیج پہ، وہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے اپنے جوتے اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ اپنے جوتے اتار رہا ہوتا ہے تو اس کے دوران جو ولیڈیمر ہے تو وہ اس سے بات کرتا ہے۔ وہ جب جوتے اتارتا ہے تو وہ اس سے جوتا اترتا نہیں ہے۔ اب یہ جو جوتا اس کا پھنس جاتا ہے، اس سے اترتا نہیں، اس کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہم اس کائنات میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو جس طرح اس بندھے ہوئے ہیں، ہم زندگی میں سے نکل نہیں سکتے، نہ سوسائڈ کر کے نکل سکتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی اور چیز یہاں سے نکال سکتے۔ ایون ویٹنگ فار گاڈو بھی نہیں آئے گا جو ہمارے مسائل کو حل کرے۔ تو ہم باؤنڈ ہیں زندگی جینے کے لیے، رہنے کے لیے۔ اور پھر آگے بھی آئے گا ایک چیز، ہیٹ کا ذکر آئے گا۔ تو پھر ولیڈیمر جو ہے نا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے بائبل پڑھی ہے؟ تو ایسٹراگان کہتا ہے کہ مجھے تو ہولی لینڈ کا کچھ تھوڑا بہت میپس یاد ہیں اس کے۔ اور پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ولیڈیمر کیا تم جانتے ہو کہ جیسس کے ساتھ جو 2 چوروں کو لٹکایا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک بچ گیا تھا۔ تو ایسٹراگان کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو اب یہاں پر وہ رائٹر کہتا ہے کہ نتھنگ ٹو بی ڈن، کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ ویٹ کر رہے ہیں کسی کا تو آپ کے پاس کرنے کو کیا ہونا ہے؟ جب آپ خود کریں گے تو پھر آپ کے لیے پاس کچھ ہوگا۔ اچھا، ایسٹراگان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ولیڈیمر کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے ویٹ کرنا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ویٹ کریں گے، گاڈو کا ویٹ کریں گے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے کہ کیا یہ وہی جگہ ہے؟ اس نے یہی کہا تھا کہ یہیں آئے گا۔ ایسٹراگان سو جاتا ہے، اور اس کے بعد ولیڈیمر اس کو جگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے جگاتا ہے جب تو وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو ولیڈیمر اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ایسٹراگان کہتے ہیں کہ میں تمہیں خواب سناؤں؟ تو ولیڈیمر کہتے ہیں کہ نہیں۔ وہ ایسے دنیا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ isn't this enough for you؟ کہ یہ خواب کافی نہیں، یہ مایا ہے، یہ نتھنگ لیس ہے، میننگ لیسنس ہے، ابسرڈزم ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس کی کوئی ریالٹی ہی نہیں ہے۔ تو کہ یار تمہارے لیے یہ خواب کافی نہیں ہے؟ تو اس کا خواب نہیں سنتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آئے سوسائڈ کرتے ہیں۔ اب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پہلے کون سوسائڈ کرے گا۔ اب اسی کے دوران جو ہے وہ پوزو اور لکی، وہاں سے 2 کریکٹر اور آ جاتے ہیں۔
جو لکی ہے وہ نوکر ہے، غلام ہے اس کا، پوزو جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہے، اور پوزو جو ہے وہ اس کو پگ کہتا ہے، اس کو رسی اس کی نا زور زور سے کہتے ہیں، اس لیے اس کا سامان بھی اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور لکی جو ہے وہ پوزو کو سٹول دیتا ہے بیٹھنے کے لیے، اس لیے چونکہ سامان اٹھایا ہوتا ہے تو یہ اس سے ولیڈیمر جو ہے نا، یعنی یہ اس سے پوچھتا بھی ہے، ولیڈیمر کہتا ہے کہ کیا یہ سامان جو ہے یہ رکھ نہیں سکتا، تو پوزو کہتا ہے کہ یہ نوکر ہے نا، تو یہ مجھے امپریس کرنے کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت، اس لیے یہ سامان یہاں پر رکھے گا نہیں۔ تو یہ باتیں کرتے کرتے پھر وہ وہاں پر کھاتا ہے، پہلے اس کو جب بھوک لگتی ہے ایسٹراگان کو تو ولیڈیمر اس کو گاجر دیتا ہے، پھر جب وہ پوزو اور لکی آتے ہیں تو وہ جو پوزو ہے وہ ہڈیاں کھانے کے بعد چکن کی تو وہ بونز پھینکتا ہے لکی کی طرف، اور وہ اچھا اس کے بعد وہ جب چلے جاتے ہیں تو اس کا ہیٹ گر جاتا ہے، وہ اس کا پیچھے ہیٹ رہ جاتا ہے جو یہ کریکٹر لکی ہے۔ اچھا اب یہ وہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بوائے آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ شام کے ٹائم کے گاڈو کہہ رہا ہے کہ میں آج نہیں آؤں گا، میں کل آؤں گا، اور یہ جو لڑکا ہے اس کی بکریوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور کہتے ہیں گاڈو بہت اچھا آدمی ہے، اچھا ماسٹر ہے۔ اب یہ لڑکا جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آؤ چلتے ہیں اب ہم، لیکن وہ موو نہیں کرتے، ڈونٹ موو۔ ایکٹ 1 ختم ہوتا ہے اور ایکٹ 2 شروع ہوتا ہے، اگلا دن وہی جگہ، وہاں پر وہی درخت جس پر پہلے ایک دن کچھ بھی نہیں تھا، آج 1-2 پتے ہیں، اور ولیڈیمر وہاں گانا گاتا ہے۔ ایسٹراگان جو رات کو تھا وہ کہتا ہے مجھے کسی نے مارا ہے، وہاں ڈچ میں تھا مجھے کسی نے مارا ہے، اور پھر وہ گلے ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ایسٹراگان کہتے ہیں کیا کریں، نتھنگ ٹو بی ڈن، ولیڈیمر کہتے ہیں انتظار کرتے ہیں، کس کا؟ گاڈو کا۔ پھر وہ پوزو کی بات کرتا ہے، ایسٹراگان کو تو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ آئے بھی تھے، یہ وہی جگہ ہے یا نہیں ہے، ہم یہاں کیوں آ رہے ہیں، کتنے عرصے آ رہے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ ولیڈیمر سے کہتے ہیں یاد ہے ہم نے ایک دفعہ کہیں سے موراکو کنٹری سے ہم نے انگور توڑے تھے، کہتا ہے مجھے کچھ نہیں یاد، تو اس کو کچھ بھی نہیں یاد ہوتا۔ تو ولیڈیمر اس کو کہتے ہیں یار کچھ تو بول، یہ جو تمہاری خاموشی ہے نا یہ مجھے کھائے جا رہی ہے۔ تو اس کو ایسٹراگان کہتا ہے کہ کیا واقعی تم کو نہیں یاد؟ پوزو اور لکی اسے کچھ یاد آتا ہے چکن کی ہڈیوں کے بارے میں جو اس نے پھینکی تھی، کیونکہ اس کو بھوک بھی اب لگی ہوئی تھی، تو یہ اس کو پھر مولی پیش کرتا ہے ولیڈیمر۔ ایسٹراگان پھر سو جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے، اور پھر وہ جاگتا ہے تو اس کا خواب پھر وہ نہیں سنتا ولیڈیمر۔ ایسٹراگان جانا چاہتا ہے تو ولیڈیمر سے کہتا ہے کہ ہم نے نہیں جانا، ہم انتظار کر رہے ہیں کسی کا، اور وہ انتظار ہم کس کا کر رہے ہیں؟ گاڈو کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں جو ہے نا وہ اس ہیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور درمیان میں کچھ جگہ پر نا وہ اپنے ہیٹ کو کریکٹر جو ہے اٹھا کے تو ایسے دیکھتے بھی ہیں، ان کے اندر خالی ہوتا ہے، پھینک دیتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو جوتوں کا سمبل ہے کہ وہ زمین پہ باؤنڈ ہے جینے کے لیے، ہیڈ کہتے ہیں کہ یہ زمین پہ تو باؤنڈ ہے، تو وہ جو اوپر ہماری یہ جو کیپ ہے یہ تو سمبل آف لک ہے، کہتے ہیں لک بھی خالی ہے، ہماری قسمت بھی خراب ہے، وہ جو اوپر ہے نا کوئی ہیمن ہے یا جو بھی ہے ایک اینٹیٹی ہے وہ بھی ہم پر مہربان نہیں، ہم بس انتظار میں ہی ہماری گزرے گی۔ تو پھر وہ جو ہیڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ، ایک اتارتا ہے، دوسرا پہنتا ہے، وہ اتارتے ہیں، تیسرا، تو 3 ہیٹ ہیں، 2 بندے ان کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیٹ سب کو فٹ آتا ہے کہ کون سا ہیٹ؟ ابسرڈزم والا، میننگ لیسنس والا، ویٹنگ فار گاڈو والا، اچھے دنوں کے انتظار والا، اور یہ ٹینشن والا، یعنی آپ کو جب کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد پھر وہ پوزو اور لکی آ جاتے ہیں، اور اب سین میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ پوزو بلائنڈ ہو چکا ہے، لکی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، لکی رک جاتا ہے اور پوزو اس سے ٹکرا جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھر اس کو وہ اٹھاتے بھی ہیں۔ ولیڈیمر کوشش کرتا ہے کہ وہ پوزو کو اٹھانے کی، کیونکہ وہ گر جاتا ہے، تو ایسٹراگان کہتے ہیں ہم اس کو اٹھائیں گے، اس کی مدد کریں گے، لیکن اس سے پیسے لیں گے۔ تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پر آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ پوزو سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے بلائنڈ کب ہوئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بلائنڈ کا ٹائم تو نہیں پتہ، یعنی میں جب یہاں سے گیا تھا تو تب پھر ہو گیا تھا۔ پھر وہ جاننا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن ولیڈیمر کہتا ہے کہ نہیں، پوزو اور لکی پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر پوزو یہ جو ولیڈیمر کہتا ہے کہ ہم، ایسٹراگان کہتا ہے جانا ہے، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے جانا نہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ پوزو اور لکی تو چلے گئے، تو پھر شام کو بوائے آ جاتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ گاڈو کہہ رہا ہے کہ میں آج بھی نہیں آؤں گا۔ تو یہ سننے کے بعد وہ گاڈو سے کچھ باتیں بھی کرتے ہیں اس بوائے سے، اس سے بارے میں اس کے پوچھتے ہیں کہ وہ جو کل آیا تھا لڑکا، کیا وہ تمہارا بھائی تھا؟ وہ کیا لگتا ہے؟ اس کو بتاتا بھی ہے، کہتے ہیں میں وہ نہیں ہوں، میں جو کل آیا تھا۔ تو اب یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب آؤ چلیں،
لیکن وہ پھر وہاں سے موو نہیں کرتے اور وہیں رکے رہتے ہیں، اور یہ جہاں پر جا کے نا یہ پورے کا پورا جو پلے ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی دیکھیں 2 ایکٹس میں، یہ اگر یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اور بھی اس کے ایکٹس ہوتے تو یہی کچھ ہوتا ہے اس کے اندر، چلیے یہ ان 2 میں جو ہوا ہے۔ اب اس میں اس نے بتانے کی کیا کوشش کی ہے کہ اگر ہم اس کی فنکشنل اپروچ دیکھیں تو فنکشنل آپ دیکھیں جو کریکٹرز ہیں، گاڈو کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ اس کا فنکشن ہے، بوائز میسنجر ہیں، پوزو اور لکی یہ 2 دن ہمیں آتے ہیں، اور ایسٹراگون اور ولیڈیمر یہ دونوں ویٹ کر رہے ہیں۔ اور پوزو اور لکی کا جو ریلیشن ہے وہ مالک کا اور نوکر کا ہے، کہ کیسے جو سرمایہ دار ہے وہ نیچے والے جو اس کے نوکر ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی کنفلکٹ دیکھیں تو کنفلکٹ اس میں ہے کہ ویٹ کریں یا نہ کریں، اگر وہ آئے گا تو ہمارے مسائل حل ہوں گے یا نہ ہی ہوں گے، آیا پھر گاڈو ہے کون، کیسا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور سمبولیکلی اپروچ دیکھیں تو گاڈو کون ہے؟ گاڈو آنے والا اچھا دن ہے، گاڈو امید ہے، گاڈو ہوپ ہے، گاڈو شاید گاڈ ہے، گاڈو جیسس کرائسٹ ہے، گاڈو ہیون ہے، گاڈو شاید ان کی ماں ہے، گاڈو کچھ بھی اچھا ہے جو آنے والا ہے ان کی طرف۔ میں بھی گاڈو ڈیتھ ہو، وہ ڈیتھ کا انتظار کر رہے ہوں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہوں، لیکن وہ اس دنیا میں انتظار ہی کرتے رہتی ہیں اور کرتے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس پلے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کا اگر ہم تھیمیٹک لیول دیکھیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں نتھنگنیس ہے، حالانکہ نتھنگنیس اس میں نہیں ہے۔ دیکھیں ویٹنگ فار گاڈو، ویٹنگ ان فارم ہے تو یہ خود انتظار ہو رہا ہے، اس کا انتظار خود ایک کام ہے۔ جب انتظار ہو رہا ہے تو گاڈو کا انتظار یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس میں نتھنگ نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی جو ڈرامہ ناول ہوتا ہے یہ نتھنگنیس کے ذریعے ہی میننگ لیسنیس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ اب یہ ویٹنگ فار گاڈو، یعنی یہ اگر اس کے ہم اگر تھیمز کی طرف یعنی تھیمیٹک اپروچ کی طرف ہم بات آئیں تو یہ تھیٹر آف دا ابسرڈ ہو گیا، یعنی لائف جو ہے وہ نیچر ارریشنل ہے۔ لائف بندہ نہ مرضی سے پیدا ہوتا ہے نہ مرضی سے مر سکتا ہے، لیکن بندہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے، اپنی زندگی کو میننگ دے سکتا ہے، پرپز دے سکتا ہے، ڈائمینشن دے سکتا ہے۔ پھر اس میں اب یہ جو کریکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں ان کو میں پرپز لیسنیس نظر آتی ہے ہمیں اپیرنٹلی، اور یہ ایگزسٹینشیل پلے ہے جو ایک یوٹوپین ورلڈ ہے نا، جو ایک آئیڈیل ورلڈ ہے جس میں سوشلی، پولیٹیکلی، مورلی، ایتھیکلی، ریلیجیسلی، فیملیل لیول پہ، پرسنل لیول پہ، ہر لیول پہ سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے، جس میں سکون ہوتا ہے، جس میں خوشی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، کیئر ہوتا ہے، تو وہ تو یوٹوپین ورلڈ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ یوٹوپین ناول نہیں ہے، یہ یوٹوپین ورلڈ کے خلاف ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جس دنیا میں رہتے ہیں نا اس میں سے باہر سے کوئی فورس آ کے نہیں تبدیل کرنے والی، آپ نے خود اس کو میننگز دینے ہوتے ہیں۔ پھر سیلویشن کے لیے ایک وین ہوپ جو ہوتی ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے، میننگ لیسنس آپ کو پتہ ہے۔ اچھا سفرنگ ہے اس کائنات میں، ٹائم ہے اس کے اندر، ٹائم کا کنسیپٹ جو ہے یعنی ویٹنگ، ایک ایسی جگہ پر ویٹ ہو رہا ہے جہاں پر جو ابسرڈ ہے، کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اور اس کو اگر ہم گاڈ کہیں گاڈو کو تو پھر یہ کرسچین پلے بھی بنتا ہے۔ پھر یعنی جیسس کرائسٹ بھی آئیں گے تو ان کے مسائل حل کریں گے، کوئی بھی کچھ آئے گا تو یہ اس میں نائلزم بھی کئی دفعہ پایا جاتا ہے، یعنی نتھنگنیس، کچھ نہیں، سب مایا ہے۔ اور پھر ایگزسٹینشیلزم کی اگر طرف دیکھیں تو یہ فلی ایگزسٹینشیلسٹک پلے تو نہیں ہے، لیکن مین فری ہے، وہ جو انتظار کر رہے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، وہ انتظار کریں، گاڈو کا جو انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا یہ 2 سطحوں پر پایا جاتا ہے، ایک اس کی بینگ کی سطح ہوتی ہے اور ایک اس کی بیکمنگ کی سطح ہوتی ہے۔ بینگ کی سطح پہ وہ ایک انسان بندہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں سارتر کی زبان میں کہ بینگ ان اٹ سیلف، یا کہہ لیں آپ یعنی بندے کا ایک ہونا۔ پھر جو دوسری سائیڈ ہوتی ہے اس کی وہ ہوتی ہے کہ وہ بیکمنگ کی طرف، ساری زندگی انسان نہ بینگ سے بیکمنگ کی طرف موو کرتا رہتا ہے، یعنی پہلے وہ ایک انسان ہوتا ہے پھر وہ زندگی کو مقصد دیتا ہے۔ تو یہ بینگ سے بیکمنگ کی طرف یہ جو سفر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ والا سارا آپ کا ویٹنگ فار گاڈو کا یہ تھیم ہے پورا۔ پھر سپیس جو ہوتی ہے نا جو 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فزیکل سپیس، ایک ہوتی ہے سوشل سپیس۔ فزیکل سپیس میں یہ ایک جگہ پر یہ کریکٹرز پائے جا رہے ہیں، گاڈو کہیں پر اور ہے، وہ بوائز کہیں پر اور ہیں، ولیڈیمر اور ایسٹراگون کہیں اور ہے۔ فزیکلی دنیا کا ہر بندہ ایک ٹائم پہ ایک جگہ پر پایا جاتا ہے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھا نہیں ہوتا، بیٹھا ہے تو کھڑا نہیں ہوتا، لیٹا ہے تو اٹھا ہوا نہیں ہوتا، اٹھا ہے تو لیٹا نہیں ہوتا۔ اچھا وہ
بیمار ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے تو وہ بیمار نہیں ہوتا، اس کی کوئی نہ کوئی یہ فزیکل کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن جو فزیکل سپیس ہے وہ اصل میں بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں. اب آپ یہی کریکٹرز دیکھیں، یہ فزیکلی تو وہ وہاں پائے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ایک درخت ہے، اور دوسرے دن اگر یہ نیتھنگ نیس ہو نا، اس کے اندر میننگ لیس نیس ہو، تو وہ دوسرے دن درخت کے اوپر وہاں پر پتے نہ اگتے ہوئے ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ زندگی چلتی ہے، اس کے میننگ کو سرچ کرنا پڑتا ہے. گاڈوں کی تلاش نہیں کرنی ہوتی آپ نے خود گاڈو بننا ہوتا ہے. آپ نے اپنی زندگی کو خود مقصد دینا ہوتا ہے، اور یہ فزیکل سپیس ہوتی ہے. اب یہ اس نے کریکٹرز دکھائے نا، ان کی کوئی فزیکل سپیس، ان کی سوشل سپیس نہیں ہے، ان کی پولیٹیکل سپیس نہیں پتہ لگتی، سوشل سپیس نہیں پتہ لگتی، ان کی مینٹل سپیس نہیں پتہ لگتی، ان کی فیملیل سپیس نہیں پتہ لگتی، ان کی ایجوکیشنل سپیس نہیں ہمیں پتہ، ان کی اکنامیکل سپیس ہمیں نہیں پتہ. تو اس کی کوئی بھی سپیس یعنی ایتھیکل سپیس بھی ہمیں نہیں پتہ. تو جب ہمیں نہیں پتہ تو ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنی جو فزیکل سپیس جہاں بھی ہمیں ملتی ہے، ہم نے اپنی سوشل سپیس کو میننگز دینے ہوتے ہیں، اور میننگز دینے کے لیے ہمیں کسی گاڈو کا انتظار نہیں کرنا ہوتا. ہمیں اپنے آپ کو خود ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس، کہ ہمارا جو ایسنس ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے جو ہم انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیا پرپس دینا چاہتا ہوں. تو پھر آپ کو گاڈو کا انتظار نہیں کرنا ہوتا. آپ نے کس کا انتظار کرنا ہوتا؟ آپ نے خود اس سسٹم میں اپنی سوشل سپیس کو سپیس دینی ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زندگی جو آپ اپنی مرضی سے جیتے ہیں، وہ زندگی آپ کی اصل زندگی ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ.